بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا آخری عشرے کی مناسبت سے، اور پورا سال 11 مہینے اللہ رب العزت اپنے روزے داروں کے لیے جنت کو سجاتے ہیں اور مزین کرتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے اس ماہ مبارک میں کھلے رہتے ہیں، جبکہ جہنم کے 7 دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ سو جہنم کے تذکرے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ سو پہلی بات کہ جنت کس کو کہتے ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے صالح مؤمنین کے لیے ان کی موت کے بعد اپنے انعامات دینے کے لیے، اپنے فضل اور کرم اور احسان کا اظہار کرنے کے لیے جو جگہ بنا رکھی ہے اسے جنت کہتے ہیں، اور یہ صالح مؤمنین کی آخری منزل ہے۔ جنت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح مؤمنین کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس کی قیمت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک کوڑا لاٹھی، ایک کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے کتنی سی ہوگی، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جب ایک کوڑے کا یہ حال ہے تو پھر جنت کے محلات، باغات اور وہاں کی ساری نعمتیں اور وسعتیں کیسی ہوں۔ یہ جنت حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت، جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں کا کھٹکا بھی نہیں گزرا۔ اور فرمایا چاہو تو دلیل میں قرآن کی آیت بھی پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا چیزیں اللہ نے چھپا رکھی ہیں، کسی کے علم میں ہی نہیں۔ ایک دوسری بات، جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں، اس کی 2 وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درختوں کے بیچ میں اور قیمتی باغات میں اس کو چھپا رکھا ہے، اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ اس وقت ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، تاکہ اہل ایمان کا ایمان بالغیب قائم اور دائم رہے۔ بس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت ہے اور اس طرح کی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ ورنہ جنت موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ ابھی یہ بنائی جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے جہنم موجود ہے اور ایسے ہی جنت بھی موجود ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم۔ جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے
تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو کھولے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایسی ایک دوسری روایت میں ہے، بخاری اور مسلم کی ہے، اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، بندہ جب مر جاتا ہے اس کا ٹھکانہ صبح شام اس پر پیش کیا جاتا ہے کہ تجھے اس جگہ جانا ہے۔ جنت کو بھی پیش کیا جاتا ہے اور جہنم کو بھی۔ جنت کو پیش کرنے کا مقصد، اگر وہ جنتی ہے تو اس کی خوشی میں اضافہ ہوگا، اور جہنم کو پیش کرنے کا مقصد، اگر نعوذ باللہ وہ جہنمی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے غم میں اضافہ، اور اگر وہ جنتی ہے تو شکر میں اضافہ ہوگا کہ شکر ہے میں اس ٹھکانے سے بچ گیا۔ جنت بھی جہنمی کے سامنے پیش ہوگا تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو کہ میں کتنی اچھی جگہ سے محروم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ یہ بھی دلیل ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ جنت کہاں ہے۔ جیسے عرض کیا تھا کہ جہنم وہ سمندروں کی تہ میں ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سمندری سفر مت کیا کرو، الا حاجا او معتمرا او غازیا فی سبیل اللہ، یہ 3 آدمی سفر کر سکتے ہیں، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ بقیہ لوگ خام خواہ سمندری سفر نہ کیا کریں۔ وجہ فإن تحت البحر نارا، کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، تو سمندر کے تہ میں ہے یہ جہنم۔ اس کے برعکس جنت جو ہے یہ آسمان کی بلندیوں پر ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے جنت، وہ بھی گویا آسمانوں میں ہے۔ تو یہ آسمان کی بلندیوں پر ہے۔ آسمان کی بلندیوں پر ہی سدرۃ المنتہا بھی ہے، بیری کا درخت۔ سدرۃ المنتہا یہ فرشتوں کی آخری حد ہے۔ فرشتے آسمانوں پہ جا سکتے ہیں کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا تک۔ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے معراج میں، لیکن جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے فرمایا بس یہیں تک میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں، اس کے بعد آپ تو جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا، میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس سے انسان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے نہیں جا سکتے، انسان کو اللہ نے وہاں بھی پہنچایا۔ یہ جو اعمال زمین سے جاتے ہیں پہلے سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں یا مخلوق کا رزق اتارا جاتا ہے، یہ پہلے سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے، پھر نیچے زمین پہ اتارا جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی روحیں یہاں ٹھہرتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے پاس ایک جنت المأویٰ ہے، عندہا جنت المأویٰ۔ یہ جو جنت المأویٰ ہے، میں نے عرض کیا کہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی روحیں وہ یہاں ٹھہرتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مسکن اور مأویٰ ٹھکانہ وہ بھی یہاں ہی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہ یہاں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جنت مأویٰ مراد ہے جو سدرۃ المنتہا کے ساتھ۔ جنت کے نام جیسے جہنم کے بہت سارے نام میں نے بتایا، ایسی جنت کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ اگرچہ جنت تو ایک ہی ہے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، اس کے نام بہت سارے ہیں، اس کے صفاتی نام بہت سارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہ رب العالمین ہیں۔ رب العالمین کے بھی صفاتی نام بہت ہیں، رحمت للعالمین کے بھی صفاتی نام بہت ہیں۔ قرآن مجید کے صفاتی نام بہت سارے ہیں۔ ایسے ہی میں نے عرض کیا کہ جنت کے بھی صفاتی نام بہت سارے ہیں۔
ان میں سے چند ایک. نمبر 1، پہلا نام تو اس کا جنت ہی ہے، اور جگہ جگہ اس کا تذکرہ موجود ہے، جنات کے عنوان سے آیات موجود ہیں. نمبر 2، دار السلام، لہم دار السلام عند ربہم، سلامتی کا گھر. واللہ یدعو الی دار السلام، تو جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے. نمبر 2، دار المتقین، نعم دار المتقین ولنعم دار المتقین، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، متقین کا گھر. نمبر 4، مقام امین، ان المتقین فی مقام امین، متقی لوگوں کے سکون کی جگہ. نمبر 5، دار القرار، ہمیشہ کا گھر. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، یہ بھی ایک نام ہے. نمبر 6، جنات النعیم، نعمتوں کی جنت. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. نمبر 7، جنات عدن، سدا بہار جنتیں. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. نمبر 8، آٹھواں نام جنت کا ہے فردوس. یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. انگوروں کے باغ والی جنت، بہت گھنے درختوں والی جنت، اس کو فردوس کہتے ہیں. جنت کے تذکرے میں ایک اور چیز، جنت کے دروازے. جیسے عرض کیا تھا کہ جہنم کے بھی دروازے ہیں، قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے، لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. جنت، یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں. اگرچہ ان کی تصریح قرآن مجید میں تو نہیں، مگر احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. جیسے قرآن مجید میں بھی اجمالی تذکرہ موجود ہے، 8 کا الگ تو نہیں، اجمالی ذکر کہ جنت کے دروازے ہیں. مثال کے طور پر کسی معزز مہمان کو ہم اپنے یہاں بلاتے ہیں، اس کے لیے پہلے سے گیٹ کھول کر رکھتے ہیں کہ اس کو آتے ہوئے یوں دستک نہ دینی پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی مخلص مؤمنین اور صالحین کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے ہی کھول کر رکھے ہوں گے. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، سدا بہار جنتیوں کے دروازے، سدا بہار جنتوں کے دروازے وہ مومنین، مخلصین اور صالحین کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. اور ایک اور جگہ ہے، حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، جس وقت جنت کے پاس یہ لوگ پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے سے ہی کھولے جا چکے ہوں گے. یہ دلیل ہے کہ جنت کے دروازے موجود ہیں. مگر میں نے عرض کیا کہ جنت کے دروازوں کا ذکر تو ہے، مگر تعداد کا ذکر نہیں ہے کہ کتنے دروازے ہوں گے. اس کی وضاحت حدیث میں ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنت 8 ابواب، جنت میں 8 دروازے ہوں گے. منہا باب یسمى ریان لا يدخلہ الا الصائمون، کہ جنت میں 8 دروازے ہوں گے. ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ جس کا نام ریان ہوگا، جو روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا. چھوٹی سی ایک بات
جس کی طرف میں توجہ چاہ رہا ہوں، آپ نے سنا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں مگر جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہم پہلے ہی یہ بات سن چکے ہیں کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یہ اس کی وسعت رحمت کی طرف اشارہ ہے کہ جہنم کے دروازے کم ہیں اور جنت کے دروازے زیادہ ہیں۔ جنت کی وسعت کتنی ہوگی؟ تو حدیث میں ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ جس عمارت کا گیٹ اتنا بڑا ہو کہ 40 سال تک آدمی چلتا رہے اس کی انتہا نہ آئے، وہ عمارت کتنی بڑی ہوگی؟ تو جنت کے دروازے کا جب یہ عالم ہے تو خود جنت کتنی وسیع ہوگی، اس کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی پیمائش وسعت آسمان اور زمین کی طرح ہے۔ تو یہ انسان کو سمجھانے کے لیے یہ بات بول دی ہے، کیونکہ ہماری سمجھ کے مطابق آسمان اور زمین سے زیادہ وسیع چیز کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نے اسی کا نام لے لیا، ورنہ یہ اس کی ادنا مقدار ہے جو ہمیں سمجھائی گئی ہے، اعلیٰ مقدار اللہ ہی جانے۔ جنت کی وسعت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ سب سے آخری آدمی جو جنت میں جائے گا، سب سے آخری آدمی جو جنت میں جائے گا، ادنا درجے کا جنتی کہلاتا ہے یہ سب سے آخر میں گیا۔ یہ اس ادنا درجے کے جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ جب ادنا درجے کے جنتی کو یوں نوازا جا رہا ہے تو اعلیٰ درجے کے جنتی کا کیا عالم ہوگا؟ پھر انبیاء کرام کی جنت کیسی ہوگی، پھر صحابہ کرام کی جنت کیسی ہوگی، پھر امت کے صلحاء، اتقیاء، تابعین اور تبع تابعین کی جنت کیسی ہوگی، جب ادنا درجے کی جنتی کا یہ عالم ہے کہ اسے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جنت کے دروازے وہ حدیث کی وضاحت کے مطابق 8 ہیں۔ ہر دروازہ مخصوص اعمال کرنے والوں کے لیے ہے۔ آدمی کی کوشش ہو میں سارے ہی اعمال ایسے کروں کہ ہر دروازے سے مجھے آواز لگائی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو جنت میں تو جانے کے لیے ایک ہی دروازہ کافی ہے۔ تو یہ 8 دروازے، فرمایا ابوبکر کچھ لوگ ہوں گے خوش نصیب جن کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز لگائی جائے گی۔ ہر دروازہ چاہے گا ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے۔ کوئی بہت ہی معزز مہمان آ جائے اور دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا ہو، ہر آدمی اپنے اپنے گھر سے کھانا لایا ہو، تو ہر ایک یہ چاہے گا یار یہ معزز مہمان اگر ایک کھجور میری بھی لے لے، اگر یہ کچھ تھوڑا بہت میری پلیٹ سے بھی کھانا کھا لے تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہو جائے گی۔ ہر دروازہ یہ چاہے گا کہ یہ جنتی میرے پاس آ جائے۔ فرمایا ابو بکر تم انہی لوگوں میں سے ہو جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یہ ان کی کوئی خصوصیت نہیں، میری اور آپ کی بھی، ہمارے لیے بھی اس کی گنجائش موجود ہے۔ یہ جنت کے دروازے ویسے ہی نہیں ملیں گے، کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ اگر یہ کام کر لیے تو جو چاہے قدم بڑھائے اس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت نصیب فرما دیں گے۔ چنانچہ ان دروازوں میں پہلا دروازہ ہے باب الصلاۃ، نمازیوں کے لیے ہے۔ جو نمازوں کا اہتمام کرے گا باب الصلاۃ میں سے اس کو دعوت دی جائے گی جنت میں آ جاؤ۔ نمبر 2 باب الجہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے ہے یہ دروازہ۔ آدمی کو موقع ملے
تو پھر پیچھے نہ ہٹے، نہیں تو کم از کم یہ نیت رکھے کہ میرے رب نے جب ہی موقع دیا تو میں ضرور اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا۔ نمبر 3، باب الصدقہ، صدقہ کرنے والوں کے لیے ہے یہ۔ ایک تو ہے زکوٰۃ دینا، فطرہ دینا، یہ تو فرائض میں ہے، یہ تو ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کے بھی حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ ان چیزوں سے ہٹ کے بھی تمہارے مال میں کچھ لوگوں کے حقوق ہیں، تو نفلی صدقات بھی انسان کو مختلف اوقات میں کرتے رہنا چاہیے۔ جنت کا ایک پورا دروازہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے لیے مختص کیا ہے، تو سوچ لیں یہ کتنا اہم عمل ہوگا۔ نمبر 4، باب الریان، یہ دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ نمبر 5، باب التوبہ، جو لوگ اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جنت میں ایک دروازہ مخصوص کر دی ہے۔ نمبر 6، باب الکاظمین بالغیظ، اپنے غصے کو دبانے والے، غصے پہ کنٹرول رکھنے والے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت جو کنٹرول کر لے اپنے اوپر۔ غصے کا آنا برا نہیں ہے، غلط چیز کو دیکھ کر غصہ آنا چاہیے، مگر غصے میں آپے سے بے قابو ہو جانا اور زبان سے وہ الفاظ نکالنا جو شریعت سے ٹکراؤ پیدا کر رہے ہوں، یہ بڑی غلط بات ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا نسمع منک اشیاء افنکتبها، ہم بہت ساری چیزیں سنتے ہیں آپ سے، اچھی لگتی ہیں، جی چاہتا ہے کہ لکھ لیں، کیا ہمیں اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا نعم لکھ لو۔ تو سائل نے کہا قل تو پھر الرضاء والغضب، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں بھی تو ہوتے ہیں، تو کیا غصے والی باتیں بھی لکھ لیا کریں؟ قال نعم فإنی لا اقول فیہما الا حقا، میں غصے میں ہوں یا عام حالت میں ہوں، دونوں صورتوں میں صحیح بات زبان سے نکالتا ہوں، غلط بات میں نے غصے میں بھی کبھی نہیں نکالی۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ ہم تو غصے میں آ جائیں، لگتا بھی نہیں ہے کہ اچھا یہ فلاں نمازی ہے، یہ فلاں مدرسے کا استاد ہے، یہ فلاں مسجد کا امام ہے، غصے سے ہم بے قابو، جی میرا غصے میں تھا۔ لوگ غصے میں طلاقیں دے رہے ہوتے ہیں، غصے میں جو ہے وہ بھائی کا سر پھوڑ رہا ہوتا ہے، غصے میں انسان چھوٹے بڑی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی دانش مندی کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ایسے غصے کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمیں ایسے غصے کی ضرورت نہیں جس میں چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو جائے، جس میں بیٹا اپنے باپ کے خلاف ہتھیار اٹھا لے، جس میں بیٹے کا ہاتھ اپنے باپ کے گریبان پہ چلا جائے، جس میں انسان کی زبان گندی ہو جائے، اس کی آنکھوں کے تیور بدل جائیں، الیاذ باللہ، جس کے اندر حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جائے، صلہ رحمی کی ساری شکلیں سائڈ پہ ہو جائیں، ایسے غصے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت میں دروازہ مختص کر لیا ہے جو اپنے غصے میں کنٹرول رکھتے ہیں۔ باب الکاظمین بالغیظ۔ نمبر 7، باب الراضین، باب الراضین یعنی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے۔ رضا بالقضاء، میرے رب کا جو فیصلہ ہے مجھے اسی پر راضی رہنا ہے۔ انسان کمزور ہے، ماں مر گئی تو آنکھوں میں آنسو تو آئیں گے، مگر زبان سے وہی کچھ کہنا ہے جو شریعت میں ہے۔ انسان کمزور ہے، بیٹا بیمار ہو گیا دل تو دکھے گا، بیٹا مر گیا افسوس تو ہوگا، مگر زبان سے شریعت کے خلاف کوئی جملہ نہیں نکالنا، بس میرے رب کا فیصلہ ایسے ہی ہوگا۔ حدیث میں ہے جب کوئی چھوٹا بچہ مر جائے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے میرے بندے نے کیا کہا اس موقع پہ، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر آپ کے فیصلے پر راضی رہا، اس نے کوئی بات زبان سے غلط نہیں نکالی، تو ارشاد ہوتا ہے اچھا پھر میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو
اور اس محل کا نام رکھ دو بیت الحمد، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہوتے ہیں۔ تو ایک مستقل دروازہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، باب الراضین۔ نمبر 8 باب الایمن۔ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کی نیکیاں اتنی عروج پر ہیں کہ قیامت میں اعلان ہوگا ان سے کوئی حساب نہیں ہے، انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دو۔ ایسے لوگ باب الایمن سے داخل ہوں گے، جس میں نے عرض کیا کہ بغیر حساب کے جو لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، یہ دروازہ انہی لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو چیزیں مانگنے کا حکم ہے ان میں ایک چیز جنت بھی ہے۔ ہر وہ عمل جو انسان کو جنت تک پہنچا دے، یا اللہ اس عمل کی بھی توفیق دے۔ جہنم سے بھی پناہ مانگیں، اور ہر وہ عمل جو انسان کو جہنم تک لے جائے اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔